اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 16 کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باب نمبر 3 کر رہے ہیں، اور اس کا آج ہمارا ٹاپک ہے غیاث الدین بلبن کا دور حکومت۔ اس نے کس طریقے سے حکومت کو استحکام بخشا، کس طریقے سے اس کی مضبوطی آئی، ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے آج۔ اور آج ہم اس سوال کا ہاف پارٹ کریں گے۔ تو غیاث الدین بلبن کا جو دور حکومت ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے کہ جب وہ تخت نشین ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ کون تھا اور وہ تخت نشین کیسے ہوا، یہ بات سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ بننے کے بعد اس نے حکومت کو کس طریقے سے چلایا، آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ تخت نشینی۔ تخت نشینی مین کہ وہ بادشاہ کب بنا، کیسے بنا۔ تو غیاث الدین بلبن جو ہے، اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے بہاؤالدین، ٹھیک ہے جی، اس کا اصل نام بہاؤالدین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غیاث الدین بلبن جو ہے وہ ایک غلام تھا، اس کو خریدا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ترک نسل سے اس کا جو ہے وہ تعلق تھا، اور سلطان التمش نے 1233 میں اسے بطور غلام خریدا۔ جی، سلطان التمش نے 1233 میں غیاث الدین بلبن کو بطور غلام خریدا۔ اور اب غیاث الدین بلبن جو ہے، اس کے اندر کون سی کوالٹیز تھیں، کیا صلاحیتیں تھیں، اس کو ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کا جو اصل نام ہے بہاؤالدین ہے، اور وہ ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ برسر اقتدار کیسے آیا، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ کیا ہے کہ جو سلطان التمش تھا، اس نے اسے بطور غلام 1233 میں خریدا۔ اب جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں، جو غیاث الدین بلبن جو ہے وہ اس میں خصوصیات آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ خصوصیات اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی جو اس کے اندر کوالٹی ہے، جو خصوصیت ہے، کہ وہ اعلیٰ انتظامی صلاحیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر جو اعلیٰ انتظامی صلاحیت تھی، وہ باہمت تھا، ٹھیک ہے جی، نڈر تھا، بہادر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انتظامات وغیرہ چلا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ تخت نشین کب ہوتا ہے؟ وہ تخت نشین ہوتا ہے جی جب سلطان ناصر الدین جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جگہ پہ 1266 میں وہ تخت نشین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سلطان ناصر الدین کے بعد، ٹھیک ہے جی، جب سلطان ناصر الدین کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد غیاث الدین بلبن جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے 1266 میں۔ 1233 میں اسے خریدا گیا تھا، اور 32 سال کے بعد جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنی کوالٹیز تھیں، بطور غلام خریدا گیا، اور 32-33 سال کے بعد وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو وہ
غیاث الدین کے نام سے کہ لقب سے جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام بہاؤالدین تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے، بادشاہ بننے کے بعد جو لقب اختیار کرتا ہے وہ ہے غیاث الدین۔ ٹھیک ہے جی، اس کا اصل نام بہاؤالدین تھا اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے غیاث الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد جو اس کی پہلی جو پیش رفت تھی، ٹھیک ہے جی، اس میں 40، اب یہاں پہ دوسرا جو ہیڈنگ ہے وہ دے دیں گے، پہلا جو ہے وہ تخت نشینی ہے اور دوسرا جو ہے وہ 40 امراء کی قوت کا خاتمہ۔ 40 امراء کی قوت کا خاتمہ۔ اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، 40 امراء کی جب محفل ہوتی تھی تو اس کو وہ بہت بری لگتی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سازشیں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے 40 امراء کی جو قوت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ بہت ہی زبردست جو اعلیٰ انتظامی صلاحیت کا جو ہے وہ مالک تھا، اور اس کی بات ایک مشہور تھی کہ وہ سخت گیر ہے۔ وہ کیسا تھا جی؟ اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ سخت گیر۔ آپ یہاں پہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، خصوصیت تھی کہ وہ سخت گیر قسم کا شخص تھا، جو ٹھان لیتا وہ کرتا۔ اب سخت گیری اس کی بہت زیادہ مشہور تھی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اسی کے ذریعے 40 امراء کی جو قوت ہے اس کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، 40 امراء کی قوت کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ قوت جو ہے اس نے توڑ دی۔ اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ آپ بنائیں گے ہندوستان میں منگولوں کی لشکر کشی۔ ہندوستان میں منگولوں کی لشکر کشی۔ ٹھیک ہے جی، اب منگول ہندوستان کے اندر کیسے آئے، اس سے پہلے وہ کدھر تھے، اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو 13ویں صدی عیسوی میں کے وسط میں، ٹھیک ہے جی، بلکہ 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں وسط ایشیا، 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں وسط ایشیا میں منگولوں نے بے پناہ یعنی بہت زیادہ فوجی طاقت حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے جی، 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں انہوں نے وسط ایشیا میں منگولوں نے اپنی فوجی طاقت جو ہے وہ بڑھا لی اور بے پناہ فوجی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور اسی نشے کی حالت میں، اسی طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد پر حملہ، ٹھیک ہے جی، اسی فوجی طاقت کی وجہ سے انہوں نے بغداد پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، بغداد پر حملہ کر کے بغداد کو انہوں نے فتح کر لیا، اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب انہوں نے یہاں سے بغداد سے رخ کیا ہندوستان کا۔ ٹھیک ہے جی، بغداد سے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا، اور یہاں پر جب وہ آئے تو یہاں پر غیاث الدین بلبن جو ہے وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور غیاث الدین
بلبن نے ان کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ پہلا جو ہوگا کہ منگولوں کے ابتدائی حملے، ہندوستان پر منگولوں کے ابتدائی حملے، یعنی پہلے جو انہوں نے حملے کیے، تو سب سے پہلے انہوں نے 1278 میں 1278 میں انہوں نے جو ہے وہ حملے شروع کیے، یک کے بعد دیگرے انہوں نے کئی حملے کیے، اور غیاث الدین جو بلبن ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا رہا، ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا، اور ان کو منگولوں کو وہ شکست دیتا رہا مسلسل، یعنی لگاتار وہ شکست دیتا رہا۔ حملے شروع کیے یہاں پہ 1278 میں کئی حملے کیے، غیاث الدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کیا کیا، شکست دی، غیاث الدین نے شکست دی۔ اب اس کے جو دو بیٹے ہیں، غیاث الدین بلبن کے جو دو بیٹے تھے، انہوں نے دیپال پور کے مقام پر جو ہے اس کے قریب، دیپال پور کے قریب جو ہے غیاث الدین کے بلبن کے دو بیٹوں نے ایک کا نام تھا محمد خان اور بیٹوں محمد خان اور بغرا خان نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی، ٹھیک ہے جی۔ جب ابتدائی حملے انہوں نے کیے 1278 میں، تو غیاث الدین بلبن نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شکست دیتا رہا۔ پھر دیپال پور کے قریب جو ہے وہ غیاث الدین کے دو بیٹوں نے، محمد خان اور بغرا خان نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد منگولوں کا بڑا حملہ، منگولوں کا بڑا حملہ۔ اب منگولوں نے دوبارہ سے شکست کھانے کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ اپنی فوجی طاقت کو انہوں نے بڑھایا، اور جب وہ طاقت مجتمع کر چکے، اکٹھی کر چکے، تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ بڑا حملہ کیا غیاث الدین پہ کہ چھوٹے حملے سے ہماری بات نہیں بن رہی، تو ہم بڑا حملہ کریں۔ تو انہوں نے بڑا حملہ جو کیا وہ کیا 1285 میں انہوں نے جو ہے وہ بڑا حملہ کر دیا، اور اس حملے میں بلبن کا بڑا بیٹا محمد بلبن کا بڑا بیٹا محمد سلطان شہید ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ محمد سلطان نے ان کے حملے کو پسپا کیا اور ان کا دور تک پیچھا کیا، ٹھیک ہے جی، اور منگول فرار ہو گئے۔ منگول جب فرار ہو رہے تھے، انہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا، لیکن منگول فرار ہو گئے اور محمد سلطان شہید ہو گیا۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا لیکچر۔ ہم نے اس سوال کو آدھا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آدھا سوال کل کریں گے آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، آپ نے بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرنا ہے تاکہ جو ڈاؤٹ ہے آپ کا وہ کلیئر ہو جائے۔ غیاث الدین بلبن کا دارالحکومت، سب سے پہلے تخت نشینی، غیاث الدین بلبن جو ہے وہ ترک نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا اصل نام بہاؤالدین تھا۔ اس کو سلطان التمش نے 1233 میں بطور غلام خریدا،
اس کے اندر جو کوالٹیز تھیں، جو خصوصیات تھیں، اعلیٰ منتظم تھا، باہمت تھا، سخت گیر تھا۔ اس کے بعد بادشاہ بننے کے بعد اس نے غیاث الدین کا لقب اختیار کیا، بہاؤالدین نے غیاث الدین کا لقب اختیار کیا، اور وہ 1266 میں تخت ہوتا ہے سلطان ناصر الدین کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد 40 امراء کی قوت کا خاتمہ اس نے کیا۔ سب سے پہلا جو اس کا اٹیمپٹ تھی، سخت گیری اس کی جو بہت زیادہ مشہور تھی، اور 40 امراء کو اس نے جو ہے وہ شکست دینی تھی۔ اس کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ اکٹھی جو ہے وہ محفل بنائیں، اکٹھے بیٹھیں، کیونکہ خطرہ ہوتا تھا کسی بھی حکومت کو، کیونکہ ان کے پاس قوت تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو قوت کو توڑنے کے لیے اس نے بھرپور کوشش کی اور آخرکار اس قوت کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد ہندوستان میں منگولوں کی لشکر کشی، منگول جو تھے انہوں نے اپنی 13ویں صدی عیسوی جو تھی اس کے شروع میں اپنی طاقت کو اکٹھا کیا وسط ایشیا میں، اور اپنی فوجی طاقت جو ہے وہ بنائی، بے پناہ فوجی طاقت حاصل کر لی، اور اسی طاقت کے بلبوتے پہ وہ بغداد کی طرف بڑھے اور بغداد کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اسی نشے کی حالت میں اب انہوں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہندوستان جب وہ گئے اور ہندوستان پر چھوٹے چھوٹے انہوں نے حملے شروع کیے، ابتدائی حملے جو انہوں نے شروع کیے وہ 1278 میں شروع کیے۔ 1278 میں جب انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی حملے کیے، ان کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا، غیاث الدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور منگولوں کو شکست دی۔ اس کے بعد دیپال پور میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ دیپال پور کے قریب غیاث الدین بلبن کے دونوں بیٹے جو تھے محمد خان اور بکھرا خان جو ہے انہوں نے جو ہے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد منگولوں کا جو بڑا حملہ تھا، اب وہ ناکام جب ہوئی تو وہ واپس لوٹے، انہوں نے اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ حملہ کرنے کا سوچا۔ اور جب انہوں نے 1285 میں، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے شروع کیے تھے 1278 میں، پھر جو ہے وہ 7 سال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا حملہ کیا، اور بڑا حملہ جب کیا تو بلبن کا جو بڑا بیٹا تھا محمد سلطان وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن شہادت سے پہلے وہ ان کو پسپا کر دیتا ہے، ان کے حملے کو، ان کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، ان کا دور تک پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ فرار ہو جاتے ہیں، اور سلطان محمد سلطان کے نصیب میں شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔